बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 6 नवंबर है, बुध का दिन है और यूएस इलेक्शन 2024 का नतीजा आ गया है, जबकि ट्रंप की जानिब से मैदान मार लिया गया है और ट्रंप ने आफ्टर विक्ट्री स्पीच दी है और ऐसी स्पीच दी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दी है। यूं कह लें कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और फिर जो मिडल ईस्ट है वहां पर खुशी की लहर दौड़ गई है। और यहां सबसे बड़ी बात, क्योंकि ट्रंप की जानिब से जो इलेक्शन जीतने के फिल बाद जो गजा जंग है उसको फिल बंद करने का ऐलान किया गया है। और ये जो कैमला हैरिस, जो बाइडन जिस पॉलिसी के ऊपर गामजन थे और बाकायदा तौर पर जिस तरह से फंडिंग की जा रही थी, जिस तरह से असलहा प्रोवाइड किया जा रहा था और भरपूर तरीके से उनको हर तरह की सपोर्ट दी जा रही थी, जिसके बाद हमने देखा कि फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया गया, टारगेट किया गया। फलस्तीन में तबाही का सामान मुहैया करने वाला कोई और नहीं था बल्कि जो बाइडन था। अब जनाबे वाला जो ट्रंप की जानिब से इलेक्शन जीतने के बाद जो स्पीच दी गई है, वो स्पीच क्या है जिसने यूं कह लें कि इन तमाम जो वॉर मॉन्गर्स हैं उनके दिलों के अंदर यूं कह लें कि मौंग दलना शुरू कर दिए, सीनों पे मौंग दलना शुरू कर दिए। और अभी जिस तरह से उम्मीदें बांधी जा रही थी, अभी जब ट्रंप की जानिब से इलेक्शन विक्ट्री अपने नाम की गई और उसके बाद जो नेतन्याहू है उसकी जानिब से फोन करके मुबारकबाद भी दी गई और एक पैगाम भी दिया गया और बड़ी खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे। लेकिन जो ही उसने स्पीच दी है उसके बाद वहां पर सिनेरियो मुकम्मल तौर पर बदल गया। और ये स्पीच क्या थी और बाकायदा तौर पर जो एक प्लानिंग थी इस जंग को लेकर तूल देने की, मैं कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं किए बैठा, लेकिन जो स्पीच हुई है उसने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो परसेप्शन थी उसको बदल के रख दिया। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना। और फिर हिजबुल्लाह की जानिब से तगड़ा सरप्राइज दिया गया। एक तरफ जो है वो ट्रंप की जानिब से अपनी विक्ट्री स्पीच दी गई और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की जानिब से तल अबीब को टारगेट किया गया और इजरायली एयरपोर्ट जो है बेन गुरियन उसको निशाना बनाया गया, जहां पर जो धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, 10 मिसाइल जो है वो दागे गए और रनवे फिर जो है वो डैमेज हुआ। और ना सिर्फ ये बल्कि जो वहां पर खड़े जहाज थे उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो टारगेट हुए। और ना सिर्फ ये बल्कि फ्लाइट्स जो है उनको भी अचानक उनकी परवासें रोकी गई हैं। क्यों, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट दीजिए जिस तरह से आपने मेरे दीगर चैनल्स को सपोर्ट किया और आपने मोहब्बत दी। और इसी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके प्यार की वजह से। और यहां पर हम अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं और भरपूर तरीके से उनकी तवाना आवाज बनकर पूरी दुनिया में गुजरो। और यही वजह है कि जो हमारी आवाज है वो डायरेक्ट हिट करती हुई दिखाई दे रही है और इनको दर्द महसूस होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये चैनल जो है वो बैन भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस चैनल को ज़की अब्बास स्पीक्स के नाम से जो मैंने चैनल क्रिएट किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है, कहां से आप देख रहे हैं, ये मेंशन कीजिए कि मुझे भी पता चले कि मेरी आवाज कहां तक पहुंच रही है। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए अभी जो ही इलेक्शन के हवाले से जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो इजरायली चैनल 14 है उसके जो एंकर्स थे उन्होंने अमेरिका में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए यूं कह लें कि जो ड्रिंक्स हैं वो उठाई और वो उन्होंने उनके शॉट्स लिए और वो समझते हैं कि ट्रंप इनके लिए जंग में जाएंगे और फिर वो बहुत मायूस भी होंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो जो उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं वो कुछ और उम्मीदें, और बाइडन इंतजामिया उन्होंने वो सब कुछ दिया जो अमेरिका के पास है सिवाय अमेरिकी फौजियों के, और इसराइल के लिए वो अपनी जानें दें, यही एक रह गया था। अभी तक वो फौजें नहीं दी गई और मुझे शक है, मैं डाउट इसके ऊपर रखता हूं कि जो ट्रंप है वो ऐसा नहीं करेगा। फौज तो दूर की बात है, उसकी जानिब से जो इनको पेशकश की गई है और बाकायदा तौर पर कुछ दिन पहले ही अभी इलेक्शन हुए नहीं थे तो ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को कहा गया था कि जो ही मैं इलेक्शन जीतूं फिलफोर जंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए। अभी नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है और व्हाइट हाउस में उसने कहा कि आपकी तारीखी वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के दरमियान अजीम इत्तेहाद के लिए एक मजबूत अज़म पेश करती है और ये एक बहुत बड़ी फतह है। अब ये तो उसने जो है वो पैगाम दिया और उससे पहले एंकर्स जो है वो जश्न मना रहे थे उसकी जीत का, लेकिन जो ही ट्रंप ने स्पीच किया उसने तमाम तरह के जो खुशियों के ऊपर पानी फेर के रख दिया। कैसे हुआ जनाबे वाला, यह ट्रंप ने स्पीच की और स्पीच के दौरान उसने क्या कहा,
اس نے کہا کہ اس وقت جو اس نے بات کرتے ہوئے کہا نو مور وارس, آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ وارس, مطلب مزید جنگ نہیں ہوگی, جنگیں نہیں ہوں گی, میں جنگوں کو بند کرنے جا رہا ہوں. ول میک امریکہ ہیلدی اگین, ہم امریکہ کو ایک بار پھر سے ہیلدی بنائیں گے. وی ول کٹ ٹیکسز, ہم ٹیکسز کو کم کریں گے. وی ہیو مور آئل دین سعودی عربیہ اینڈ رشیا, ہمارے پاس رشیا اور سعودی عربیہ سے زیادہ آئل موجود ہے. our course will turn 180%, ہمارا جو کورس ہے وہ 180 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ ٹرن لے گا. we will do it everywhere, ہم اسے ہر طرح سے نافذ کریں گے. in all spheres and it will be the time when Americans will regain control of their country. مطلب اس نے واضح اور دو ٹوک میں انداز میں کہا کہ اب امریکہ کا وقت آ گیا ہے اور وہ امریکن عوام جو ہے وہ اپنے کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گی اور کسی کو اپنے اختیارات اپنے آپ کو چلانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اور اس نے کہا کہ تمام شعبوں میں ہم یہ اپنی پالیسیز کو نافذ العمل کریں گے. دیکھیں ڈیموکریٹس نے لفظی طور پر تو سب کچھ کھو دیا ہے اور صدر, سینیٹ اور ایوان مکمل طور پہ. اب ٹرمپ اپنے جو غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا جو اس نے وعدہ کیا تھا اور پھر ڈیموکریٹس کئی سالوں تک اپوزیشن میں رہیں گے, یہ اس کی جانب سے جو پلاننگ کی گئی اور جنگوں کو بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا, اس نے تو پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا کے رکھ دیا کہ ایک امید کی کرن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں, مجھے نہ تو ٹرمپ سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں, نہ ہی کیملا ہیرس اور نہ ہی جو بائیڈن سے, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہاں تک معاملات پہنچے ہوئے ہیں. ہاں ٹرمپ کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ جنگیں اس نے بند کروائی, افغانستان سے اس نے انخلا کروایا, جنگ روکی, اور پھر ابھی یوکرین کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے ہیں, فلسطین کے حوالے سے, لبنان کے حوالے سے, ایران کو لے کر اس نے کہا کہ اگر جو ہے وہ ہم ایران کے ساتھ, میں ایران کو بہت پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن ہاں اس کے پاس نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اب کیملا ہیرس کے ہارنے کی جو وجہ ہے وہ بڑی سمپل ہے. تین بہت سی وجوہات ہیں لیکن میں اس میں سے تین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں نمبر 1 تو یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو ایک نسل کشی ہوئی ہے اس کو فنڈنگ اور مسلح کرنا, جو کہہ لیں کہ جو قاتلین ہیں ان کو, اور پھر دوسرے نمبر پہ اسرائیل کو 14,000 جو 2,000 پاؤنڈز بم ہے وہ بیچنا, اور اس نے غزہ کے اندر تقریباً 13,000 سے زائد بچوں کو جو ہے وہ مار دیا, ان کی جانیں لے لیں. اور خبر رساں ادارے رائٹرز نے بالکل ٹھیک بتایا کہ امریکہ اسرائیل کو کس قسم کے جو ہتھیار بھیج رہا ہے. بائیڈن نے 2,000 پاؤنڈ کے جو بم ہیں وہ بھیجیں, جو کہ دیگر تمام اقسام کے مشترکہ ان کی کلیکشن سے زیادہ تھے, اور یہ بم پورے شہر کے بلاکس کو تباہ کر سکتے ہیں, اور غزہ کی تباہی جان بوجھ کر کی گئی. یہ ڈیزائن کے لحاظ سے یوں کہہ لیں کہ ایک جینوسائڈ نہیں تو اور کیا ہے. نمبر 3, تیسرا میجر پوائنٹ, جو اسرائیل کو غزہ کے اندر 1,86,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کو جان کی ان کی نذرانہ لے لینا, ان کو جان سے مار دینا, یہ ایک قابل مذمت بھی ہے. لیکن اس حوالے سے دا لانسٹریٹ جو اخبار ہے اس نے رپورٹ کیا, اس نے بتایا کہ غزہ کی نسل کشی میں مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 1,86,000 یا اس سے بھی زیادہ ہے, اور یہ غزہ کی آبادی کا تقریباً 8% ہے, اور یہ فلسطینی عوام کو ختم کرنے کی ایک منظم کوشش ہے, اور مسلح مالی امداد اور امریکہ کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت یہ سینیریو تو چل رہا ہے, لیکن اب جہاں پر فلسطینی مزاحمت کی جانب سے باقاعدہ طور پر آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے, اور جو ریزسٹنس ہے اس نے اپنا بیان جاری کیا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے جو نتائج سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کی نشاندہی کرنے والے نتائج کی روشنی میں ہم اسلامی مزاحمتی تحریک درج ذیل باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. نمبر 1, نئی امریکی انتظامیہ کے بارے میں ہمارا موقف اس کے فلسطینی عوام, ان کے جائز حقوق اور ان کے منصفانہ مقصد کے لیے اس کے موقف اور عملی اقدامات پر منحصر ہوگا. نمبر 2, یہ نوٹ کرنا بدقسمتی ہے کہ 1948 میں فلسطین پر قبضے کے بعد سے تمام متواتر امریکی انتظامیہ نے فلسطینی کاز پر منفی اثرات جو ہے منفی موقف اپنایا, اور وہ مسلسل تمام شعبوں میں صہیونی قبضے کے جو بنیادی حامی رہے, اور پچھلی انتظامیہ نے قبضے اور جارحیت کی طرف متعصبانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا, جس سے صہیونی جنگی مجرمان کو جو سیاسی اور فوجی کور جو ہے وہ فراہم کیا گیا تاکہ جدید تاریخ میں نسل کشی کی کچھ خوفناک کارروائیوں کو جاری رکھا جا سکے. بچوں, عورتوں اور بوڑھوں سمیت
ہزاروں کی تعداد میں ہمارے دسیوں ہزار لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے اور ایک مکمل پارٹنر کے طور پر اس کا کردار اس میں مستحکم دکھائی دیا۔ نمبر 3، انہوں نے کہا کہ ہم جو قبضے کے بارے میں اندھے تعصب کو ختم کرنے اور غزہ میں اور مغربی کنارے کے اندر ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت کی جنگ کو روکنے کے لیے سنجیدہ اور حقیقی کوششوں کے لیے اپنے جو برادر ہیں لبنانی عوام کے خلاف جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں اور صہیونی ادارے کے لیے فوجی مدد اور سیاسی کور کی فراہمی کو روکنے اور اپنے لوگوں کے جائز حقوق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو لاسٹ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ منتخب امریکی صدر پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ غزہ پر صہیونی جارحیت، قبضے اور نسل کشی کو مسترد کرنے اور صہیونی وجود کی حمایت اور تعصب پر اعتراض کرنے کے بعد 1 سال سے زائد عرصے سے امریکی معاشرے کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کے اوپر توجہ دیں اور نئی امریکی انتظامیہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فلسطینی عوام صہیونی قبضے کا مسلسل مقابلہ کرتے رہیں گے اور وہ کسی بھی ایسے راستے کو قبول نہیں کریں گے جو آزادی، خود ارادیت یا پھر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے ان کے جائز حقوق سے ان کو محروم کرے۔ تو یہ تو جناب والا ان کی جانب سے پیغام دیا گیا، لیکن ہاں یہ مشرق وسطیٰ کے لیے ان کا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا وہ اچھا مانا جا رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، ڈیموکریٹس کے پاس وہی پالیسیز ہیں لیکن آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ آپ کو ایسا دیتے ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو میرے حق میں اچھا ہے، اور آپ ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ وہ زمین پر رہتے ہوئے بین الاقوامی عدالت میں اسرائیل کو اس کے توسیع پسند نسل پرستانہ منصوبوں کے لیے سب کچھ دیتے ہیں، آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، اور ٹرمپ کی تقریر امریکہ کے حقیقی چہرے کی نمائندگی کرتی ہے جسے ڈیموکریٹس چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ڈیموکریٹس کے تحت آپ جیسے لوگ، جس طرح سے ہمارے سادہ لوگ انسان ہیں، سادہ لوگ مسلمان، وہ اس کا شکار، دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ٹرمپ کے تحت آپ کو تمام میدانوں میں اپنے دفاع کے لیے متحرک کیا جائے گا کیونکہ وہ صرف اونچی آواز میں کہہ رہا ہے اور کوئی بھی آپ کو یہ سوچنے میں دھوکہ نہیں دے سکتا کہ یہ حقیقت نہیں ہے اور وہ جنگ بند کرنے کی طرف جا رہا ہے، یہ اس کی جانب سے پیغام دیا گیا۔ لیکن اب آج آئیں مین سٹوری کے اوپر۔ ایک تو مین یہ میں نے آپ کو بتا دیا، مین دو بڑی سٹوریز تھیں کیونکہ حزب اللہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے اس حوالے سے رپورٹ کیا گیا، جو اسرائیلی میڈیا ہے، اسرائیلی میڈیا reported that Lebanese resistance missiles made direct impact in Avivim settlement resulting in massive fires. Initial reports of dead and injured Israeli soldiers. مطلب جو اویوم سیٹلمنٹ ہے بارڈر کے اوپر، لبنانی بارڈر کے ساتھ ہے، وہاں پر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہٹ ہوا ہے اور کچھ جو ہے وہ متعدد زخمی اور ہلاک بھی ہوئے جس کو رپورٹ کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ رپورٹ کی گئی، بتایا گیا کہ ایکسپلوژنز ہارڈ ان تل اویو اسرائیل، بریکنگ sirens activated in Tel Aviv, reports of missiles fired from Lebanon towards Ben Gurion airport and surrounding areas in Tel Aviv. مطلب بتایا گیا کہ جو سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر، جو تل ابیب کے سراؤنڈنگ ایریاز میں یہ جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں اور میزائل تقریباً 10 کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے کہ میزائلوں کی وہ وہاں تک پہنچی ہے اور وہاں حملے زبردست قسم کے ہو رہے ہیں، اور جو ان کا رن وے ہے وہ اس کی پکچرز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جہاں پہ کھڑے جہاز کے اوپر جو ہے وہ بھی نشانہ لگا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں فلائٹس جو ہے وہ بھی کینسل کر دی گئی ہیں اور یہ حملے مزید شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور مزید تابڑ توڑ حملوں کے اندر تیزی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔